اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ جی، آج کی حدیث کی سند اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا کان علیہم من اللہ کرۃ یوم القیامۃ فإن شاء عذبہم وإن شاء غفر لہم۔ فرمایا کہ جو لوگ مجلس میں بیٹھے اور اس میں نہ اللہ کا ذکر کرے اور نہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھے تو فرمایا کہ اس کو قیامت کے دن نقصان ہوگا۔ کیا نقصان ہوگا؟ فَإِن شَاءَ عَذَّبَهُمْ، اللہ چاہے تو اسے عذاب دے، چاہے تو اسے بخش دے۔ اس کا مطلب یہ ہے اب اپنے دوستوں پر دیگر محفل میں بیٹھتے ہیں، اب اس میں گھنٹے 2-3 گھنٹوں کی محفل ہوتی ہے، اس محفل میں آپ نے نہ اللہ کا نام لیا نہ سرکار علیہ السلام کا نام گرامی لیا تو فرمایا تو وہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں دنیا میں کس مقصد کے لیے تخلیق، کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ اپنی پہچان کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا زندگی کا مقصد اچھا کھانا، اچھا پہننا ہے، اچھا اوڑھنا ہے اور شادی کرنی اور اپنی نسل کشی کرنی اور آگے چلے جانا، دنیا سے انتقال کر دینا۔ یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ یہ کام تو ڈنگر بھی کرتے ہیں، یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، ان کی بھی نہ اولادیں ہوتی ہیں، ان کی بھی بچے ہوتے ہیں۔ تو انسان تو اشرف مخلوقات ہے۔ تیرا زندگی کا مقصد ہے، تیرا زندگی کا مقصد کھانا پینا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی معرفت ہے۔ اگر آپ 100 سال بھی جی لیں، اگر آپ کے سینے کے اندر اللہ رسول کی معرفت نہیں ہے تو آپ نے اپنی زندگی کو ضائع کیا ہے۔ اگر آپ نے 50 سال عمر ہے، ہر دن کے اندر، ہر نئے دن کے اندر آپ کے دل کے اندر اللہ کی معرفت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مزید ٹھاٹے مار رہا ہے تو آپ نے اپنی زندگی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ آپ کی زندگی کی رفتار چل رہی ہے اور محبت رسول بھی بڑھ نہیں رہی، تو جب زندگی بڑھ رہی ہے تو محبت رسول میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ اضافہ نہیں ہو رہا تو اسی زندگی کا کیا فائدہ؟ یہ زندگی نہیں ہے، یہ تو ڈنگروں والی زندگی ہے۔ نکاح کرنا، شادیاں کرنا، تو یہ تو ڈنگروں والی زندگی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نکاح فرمائے اور ان کا مقصد کیا تھا؟ دین کو پھیلانا۔ نکاح کا مقصد اپنی نسل کو آگے بڑھانا اور ان کو آج سرکار علیہ السلام کا عاشق و سچا رسول بنانا۔ آج معاملہ الٹ ہے۔ آپ نکاح کریں اور نکاح کے بعد یہ مقصد بنائیں کہ میں نے اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو اچھا عاشق رسول بنانا ہے، اور اچھا عاشق رسول تب بنے گا جب اس کی تربیت کی جائے، اور تربیت کا معاملہ تب ہوتا ہے جب بچہ بالکل پیدا ہو۔ اس کے بعد وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بالکل سفید کاغذ کی مانند ہوتا ہے، اس وقت اس کی تربیت کی جائے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جب وہ بلوغت کو پہنچے گا تب اس کی تربیت کریں گے، اس وقت نہیں تربیت ہو سکتی، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ وہ بلوغت کے بعد وہ تربیت اپنے دوستوں سے سیکھے گا، اس وقت اس کے ماحول سے وہ تربیت سیکھے گا، اور جب وہ بچہ بالکل پیدا ہو گیا، وہ سفید کاغذ ہے، اس وقت اس کی تربیت کی جائے، اس وقت اس کی روٹی کے اندر عشق مصطفیٰ رکھی جائے، تب فائدہ ہوگا۔ بڑے ہو کر آپ جتنے مرضی اس کو عشق مصطفیٰ کے ترانے سکھا دیں، جتنے مرضی ترانے پڑھا دیں، آپ اس کو پوری بخاری بھی پڑھا دیں، نہیں اثر ہوگا، جب اس لیے کہ اس کی گڑتی میں آپ نے بچپن میں عشق مصطفیٰ نہیں رکھا۔ بچپن میں عشق مصطفیٰ رکھے، بچپن میں تربیت ہوتی ہے۔ مرفوع بچہ جب بچہ اسکول میں جاتا ہے اس کو آپ جو مرضی پڑھا دیں، اے فور ایپل پڑھیں، وہ اے فور ایپل نہیں ہے۔ آپ اے فور ایپل اسے پڑھا دیں وہ اے فور ایپل ہی پڑھے گا، جائے اسے غلط پڑھا رہے ہیں، ایپل نہیں ہے، وہ بنانا ہے، آپ اسے بنانے کو ایپل پڑھا رہے ہیں، وہ ایپل ہی پڑھے گا۔ کیوں؟ سفید کاغذ ہے، اسے کیا پتا کہ آپ غلط پڑھا رہے صحیح پڑھا رہے؟ تو آپ اسی سفید کاغذ کو اس وقت کیوں نہیں تربیت کی جاتی؟ ہم بالغ ہونے کے بعد تربیت کرتے ہیں، یہ جہالت پر مبنی ہے۔ بلاغت کے بعد کوئی تربیت نہیں ہوتی۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ جو آخری حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا انبئکم
بخیلی بخلی الا انبئکم بعاجز الناس من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ. فرمایا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے بخیل کون ہے؟ تو لوگ عاجز ترین آئے. فرمایا کون ہے؟ فرمایا انبئکم، میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ بخیل کون ہے؟ تو صحابہ تو عاجز آ گئے، یعنی جواب نہ دیا. تو سرکار نے فرمایا من ذکرت، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر وہ درود فلم یصلی علیہا، اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، وہ بخیل ہے. سرکار کا نام گرامی آئے اور وہ سرکار پر درود نہ پڑے، سرکار نے فرمایا وہ بخیل ہے. یہ کیسی محبت ہے کہ سرکار کا نام آئے اور وہ سرکار پہ درود نہ پڑے؟ محبت ہو اور زبان پہ محبت جس سے ہو، اس وقت جب اس کا نام اس کے سامنے لیا جائے اس وقت تو وہ تڑپتا ہے. مولا رومی نے کیوں فرمایا؟ مولا رومی فرماتے ہیں کہ اگر محبت سیکھنی ہو تو ایک مچھلی سے سیکھو. اب مولا رومی فرماتے ہیں اگر محبت سیکھنی ہو تو ایک مچھلی سے سیکھو. اب وہ کیا کہنے کا مطلب ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح مچھلی کو پانی سے محبت ہے، مچھلی کو پانی سے محبت ہے، اور جب مچھلی کو پانی سے نکال دو تو مر جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں نے نہیں جینا میرے یار سے، میں جس سے محبت کرتی ہوں مجھے اس سے جدا کر دیا، میرا اب جینا بیکار ہے، میں نے نہیں جینا. وہ اپنی جان دے دیتی گئی. پانی، اس کی جان پانی کے اندر ہے، مچھلی کی زندگی پانی کے اندر ہے، اور جب پانی سے نکالا تو مر گئی ہے. اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکی. اس کو محبت کہتے ہیں کہ تم اس کے اندر جو ہو، جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ ہو، تمہاری زندگی میں بستگا ہے، اور جب اس سے لیدہ کا تصور آئے اور جب لیدگی آئے تو تم مر جاؤ. اسی کو تو محبت کہتے ہیں. محبت ہو اور اس سے لیدہ ہو جاؤ، یہ محبت نہیں ہوتی ہے، یہ تو جھوٹا ہے. محبت میں لیدگی تو ہوتی نہیں. اور پھر اس کے بعد مر گئی، جان دے دی. لیکن جب آپ مچھلی کھاتے ہیں اور مچھلی کھانے کے بعد آپ کو پیاس زیادہ لگتی ہے، بھئی کیا وجہ ہے کہ مچھلی تو آپ نے کھا لی ہے، آپ کو بعد میں پیاس زیادہ کیوں لگتی ہے؟ نے کہا میں مر تو گئی ہوں لیکن مرنے کے بعد بھی اس کی محبت میرے دل سے نہیں نکال سکے، اس کے آپ پینے سے محبت پانی کی نہیں نکال سکے. مر گئی ہے، جسم پک چکی ہے، پکنے کے بعد اس کے بعد ہانڈی تیار ہو گئی ہے، ہانڈی کے بعد جا کر پیٹ میں جا چکی ہے، پیٹ میں جا کے پیٹ میں پیچس میں گھوم رہی ہے، معدے میں چکر لگا رہی ہے اور پھر پانی طلب کر رہی ہے. بابا مر تو گئی ہے پھر پانی کیوں طلب کر رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کو پانی سے محبت ہے، مرنے کے بعد بھی پانی کی محبت نہیں نکال سکے. تو مولا رومی فرماتے تم بھی اللہ رسول سے اس طرح محبت کرو، مر بھی جاؤ لیکن محبت تمہارے دل سے نہ نکلے. اس طرح محبت کرو کہ مر بھی جاؤ محبت مصطفیٰ نہ نکلے. سب سے زیادہ محبت کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول سے، ماں باپ سے بھی بڑھ کے، بھی بچوں سے بھی بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرنی ہے. کیونکہ سارے ساتھ جب چھوڑ دیں گے، قبر میں تنہا جانا ہے، سلیب پہ ڈال دی جائیں گی، اور اس وقت کسی نے ساتھ نہیں دینا، نہ ماں نے، نہ باپ نے، نہ بچے نے، کسی نے ساتھ نہیں دینا. تو سرکار علیہ السلام نے جلوہ فرمانا ہے، اور سرکار علیہ السلام فرمائیں گے جہاں پر تیرے سارے ساتھ چھوڑ گئے ہیں وہاں پہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی جلوہ گری ہوگی. وہ دستگیری فرمائیں گے، سرکار علیہ السلام مدد فرمائیں گے. تو جنہوں نے ہماری قبر میں، حشر میں ہماری شفاعت فرمانی ہے، ہر جگہ ہماری مدد فرمانی ہے، تو ان سے وفاداری فرمائیں، ان سے محبت کریں. اگر محبت نہ کی تو آپ نے اپنی واللہ الا باللہ تعالیٰ اپنی زندگی کو ضائع کیا. اپنی زندگی کو بچائیں، اللہ رسول سے پکی اور سچی محبت کریں. آپ دنیا کے لیے 8-10 گھنٹے کاروبار کرتے ہیں، کبھی 1 گھنٹہ دین سیکھنے کے لیے بھی لگا، اس کی رضا کے لیے، اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے. اور یہ میری ویڈیو واللہ اس لیے بن رہی ہے تاکہ کوئی بھی اگر میری ویڈیو سن کر کوئی درود شریف پڑھ لے گا، کوئی سیدھی راہ پر آ جائے گا، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا. اللہ حضور علیہ السلام کے لیے پاک صدقہ فضل فرمائے اور رحمت فرمائے، فضل فرمائے، رحمت فرمائے. اور آخری حدیث ضمن میں ان عبداللہ بن جرید رضی اللہ تعالی عنہ